بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین۔ دل کئی طرح ٹوٹتے ہیں۔ کسی کو کھو دینے پر دکھ اور تکلیف ہوتی ہے، غصہ آتا ہے اور محسوس ہوتا ہے کہ دھوکہ دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی میں ایسے لوگوں کو کیوں رکھا؟ یہ کبھی کبھی ہمارے دل میں خیال آتا ہے۔ کیا وہ چاہتا ہے کہ آپ کو ایسا محسوس ہو جیسے آپ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ درگزر اختیار کریں اور نیکی کا حکم دیں اور جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کریں۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 129۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کس بارے میں ہے؟ تو سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ جب تک میں اپنے رب سے سوال نہ کروں میں نہیں جان سکتا۔ پھر وہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لوٹ کر آئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ ان لوگوں سے صلح کر لیں جنہوں نے آپ کو کاٹ دیا، یعنی قطع تعلقی کی۔ آپ کو محروم کرنے والوں کو دینے اور آپ پر ظلم کرنے والوں کو معاف کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر بعد میں جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ان کی تلوار ملتی ہے تو وہ تلوار میں وہی الفاظ گندا دیکھتے ہیں، ان لوگوں کو معاف کرو جنہوں نے تم پر ظلم کیا ہے، ان لوگوں سے صلح کرو جنہوں نے تمہیں کاٹ دیا، جن لوگوں نے تمہیں برا دکھایا ہے ان کے ساتھ حسن سلوک کرو اور سچ بولو چاہے وہ تمہارے خلاف ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام شان و شوکت کے ساتھ اپنے عرش پر گندا کر دیا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب آ گئی، اور اس نے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی بخشش، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان لوگوں کے لیے معافی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستایا، اور تمام کریم لوگوں کے قصے جنہوں نے بدترین لوگوں کے ساتھ ڈیل کیا۔ یہی وہ معیار تھا جس پر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد دوسرے بہترین انسان کو رکھا، یعنی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ جب ایک آدمی نے ان کی بیٹی پر لگی بہتان کا چرچا کیا، اور یہ وہی آدمی تھا جس کی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالی مدد کرتے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان آیا کہ انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں اور جانے دیں۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ لہٰذا جہاں لوگ آپ کے لیے ایک عظیم نعمت ہو سکتے ہیں، وہیں وہ آپ کو سب سے زیادہ تکلیف بھی پہنچا سکتے ہیں۔ صبر کرنے اور معاف کرنے کے لیے بہت زیادہ پختہ ارادے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا کردار اسی بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ برا کردار رکھنے والوں سے کیسے پیش آتے ہیں۔ اگر کسی نے آپ کو مجبور کر دیا تب بھی آپ اپنی زبان کو قابو میں رکھ سکتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں انتھک کوششیں کر سکتے ہیں، خواہ آپ کو بدلے میں کوئی عزت یا پہچان نہ مل رہی ہو۔ کیا آپ لوگوں کی خدمت کریں گے خواہ وہ آپ کا شکریہ ادا نہ کریں؟ جس خاندان کو آپ برداشت نہیں کر سکتے یا جو ساتھی کارکن آپ کو برا لگتا ہے وہ اللہ کے حکم سے آپ کی زندگی کا حصہ ہے، تو ہاں، برے لوگ اس ماحولیاتی نظام میں ایک دانشمندانہ مقصد کے لیے موجود ہیں۔ آپ کو ظالم کے ظلم سے پیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ کے اندر مشکلات سے لڑنے کی قوت اسی ظالم کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے، اور آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ یہاں تک کہ شیطان کی موجودگی بھی ہمارے لیے
درجات کی بلندی کا موقع ہے، اس لیے آپ غصہ نگل کر ایمان کا اعلیٰ درجہ پا لیتے ہیں، اور بعض اوقات آپ برائی کا بدلہ اچھائی سے دے کر بلند درجہ پا لیتے ہیں۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے دھوکہ یا دل شکنی پر قابو پانے کے لیے بہت سی تجاویز دی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ دل کے ٹوٹنے یا کسی کے دھوکے کو بھی بیماری، قحط اور جسمانی تکلیف کی طرح ایک آزمائش ہی سمجھا جائے۔ بہت سے لوگ ان تکالیف کو اس لیے برداشت کر لیتے ہیں کہ وہ انہیں امتحان سمجھتے ہیں، لیکن جب بات دوسروں کی طرف سے کیے گئے ظلم پر آتی ہے تو انہیں حقیقت میں یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ درد بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک امتحان کے طور پر دیا تھا۔ آسان الفاظ میں سمجھیں کہ انتقام لینے کی بجائے صبر کیا جائے۔ صابر بڑا اجر کماتا ہے۔ یقیناً صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کے پورا دیا جائے گا۔ اللہ نیکیوں کا اجر ان کی اچھائی کے مطابق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صبر کی کوئی حد مقرر نہیں کی۔ دنیاوی زندگی میں صبر سکون اور اطمینان کا باعث بنتا ہے، جبکہ انتقام ہمیشہ ندامت لاتا ہے اور ممکن ہے آپ کے انتقام کا نتیجہ کسی رد عمل کی صورت میں آئے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جن لوگوں پر ظلم کیا جا رہا ہو ہم ان سے کہیں کہ صبر کرو، بلکہ ہم نے انہیں انصاف دلانا ہے اور ان کو اس پوزیشن پر لے جانا ہے کہ جہاں وہ لوگوں سے بھلائی کا معاملہ کر سکیں۔ ہم نے انہیں ابھارنا ہے کہ وہ بدلہ لینے کی بجائے بھلائی کا معاملہ کریں۔ اور امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ آپ پر ظلم کرتے ہیں اور ان کے ساتھ بھلائی کرنے سے اللہ آپ کی کوتاہیوں اور گناہوں کے باوجود آپ کو اپنی بھلائی دکھائے گا۔ اور انہوں نے اس خوبصورت نظم کا حوالہ دیا کہ اے اللہ، میں تیرے لیے اپنا گال زمین پر رکھتا ہوں ان سے جو میری توہین کرے اور جو حسد کرے، تاکہ تو راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ! سجدہ کرنا عاجزی کی ایک صورت ہے۔ اللہ کے سامنے سر جھکانا ایک بات ہے، جبکہ اپنا گال علامتی طور پر زمین پر رکھ دینا اگلے درجے کی عاجزی ہے۔ پھر سلامت الصدور حاصل کرنا ہے تاکہ آپ کے دل کو اس طرح کی رنجشوں سے آزاد کیا جائے تاکہ وہ اللہ کی تقدیر کو قبول کر لے۔ اب یہ سمجھنے کے لیے آپ کو مثال کی ضرورت پڑتی ہے، کوئی ایسا جو پہلے اس صورتحال سے گزر چکا ہو۔ آپ نے ان سے صرف حالات سے نپٹنا نہیں سیکھنا بلکہ اجر بھی حاصل کرنا ہے۔ اس طرح آپ یقین حاصل کر لیں گے کہ یہ درجات کی بلندی کا ایک موقع ہے۔ آپ کی طرح دوسرے لوگوں کو بھی ان کے دوستوں نے ضرر پہنچایا اور یہی تکلیف ان کے لیے تقویٰ کے بڑھنے کا سبب بن گئی۔ ایک دفعہ ایک آدمی ایک مجلس میں داخل ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ شخص جنتی ہے۔ چنانچہ اس صحابی سے بات کرنے کے لیے اس کے پیچھے گئے اور یہ سوچ کر کہ یہ کوئی عالم ہوگا جو ساری رات عبادت کرتا ہے اور دن بھر روزہ رکھتا ہے، لیکن جب انہوں نے اس سے بات کی تو معلوم ہوا اس کے جنتی ہونے کا اضافی عبادت سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ وہ ہر رات سونے سے پہلے اپنا دل صاف رنجشوں سے پاک کر لیتا ہے۔ یہ بذات خود قابل اجر ہے، لیکن اس نے اپنے دل کو
تکلیفوں اور رنجشوں اور غصے سے پیدا ہونے والی تمام روحانی بیماریوں سے آزاد کر دیا ہے۔ دوسروں کے لیے نفرت ہمارے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جگہ نہیں چھوڑتی۔ صاف دل کے ساتھ فجر کی نماز ادا کرنا نفرت بھرے دل کے قیام اللیل سے بہتر ہے۔ بعض اوقات اپنی تکلیف کے پیچھے چھپی مصلحت کو سمجھنے کے لیے آپ کو وقت لگتا ہے۔ پہلے وہ زخم بھرتا ہے اور پھر آپ اس کی حکمت پر غور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے گزرتے وقت کی قسم اٹھائی ہے، والعصر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ الدہر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی وقت کو پیدا اور کنٹرول کرتا ہے۔ صبر کے ساتھ وقت گزاریں تو زخم بھر جاتے ہیں اور بے انتہا بے چین روح بھی سکون پا لیتی ہے۔ اور ایسا وقت بھی آتا ہے جب آپ بغیر کوئی تکلیف محسوس کیے اپنی کہانی بار بار سناتے ہیں۔ تب آپ صرف ایک منفرد نقطہ نظر سے چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ آپ سیدنا یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے قصے پر غور کریں۔ آپ کے خیال میں سیدنا یوسف علیہ السلام نے کب اپنے بھائیوں کو معاف کرنے کا ارادہ کیا تھا؟ جب وہ مصر آئے تھے یا جب وہ واپس بنیامین کو لینے آئے تھے، یا ان کے آنے سے پہلے ہی یوسف علیہ السلام کا دل تمام رنجشوں سے پاک تھا؟ وہ پہلے ہی آگے بڑھنے کا ارادہ کر چکے تھے۔ خواہ ان کے بھائیوں نے ابھی ظاہر نہیں کیا تھا کہ وہ بدل چکے ہیں، اور یہی کنجی ہے، جب آپ لوگوں کو کم ظرفی کا مظاہرہ کرتے دیکھیں تو آپ اعلیٰ ظرف بن جائیں۔ ہو سکتا ہے آپ برے ہوں اور پھر آپ کسی ایسی شخصیت کو دیکھیں جو آپ سے بدتر ہو، اور اسی سبب آپ کو خود میں کوئی اچھائی نظر آ جائے۔ ورنہ دل کا ٹوٹنا ناراضگی، اور ناراضگی غصے میں بدل سکتی ہے، اور غصے کے زیر اثر ہم ایسے کام کر جاتے ہیں جو ساری زندگی کا پچھتاوا بن جاتا ہے۔ سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا کہ غصے کی ابتدا جنون اور انتہا ندامت ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں غصہ آئے تو خاموش رہو یا وضو کر لو اور اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے اور شیطان آگ سے ہے، اور غصہ کسی شخص کے سکون اور اطمینان کی بجائے ارد گرد کے لوگوں کو جلانے کا باعث بنتا ہے۔ عزیز سامعین، آپ کو ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے دیں۔